اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس جس آزمائش میں، یہ ترجمہ ہے اس کا، جب جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس جس آزمائش میں، فَأَتَمَّهُ، تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریئیکٹوپیڈیا، اور آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے والے ہیں جہاں پہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس ویڈیو کا سپیکر ہے انجینئر محمد علی مرزا، اینڈ آئی ایم شیور کہ اس ویڈیو کے اندر جو بھی انفارمیشن دی گئی ہوگی دیٹ وڈ بی ود ریفرنس ٹو قرآن اینڈ صحیح حدیث، اینڈ دیٹ از دا بیوٹی I like about this speaker. So without wasting any further time, let's get into the video and see what is there in the video. تلک امت قد خلت، یہ ایک بڑی عظیم امت تھی جو گزر چکی۔ ہائے ہائے، تم لوگ ان کے نام کے اوپر ہی کھا رہے ہو۔ دیکھو، جو کمائے انہوں نے نیک اعمال وہ اپنے لیے کمائے، تمہارے لیے وہ اعمال ہوں گے جو تم کرو گے، یعنی ان کے اعمال تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کون سے نیک اعمال کیے۔ اب اللہ کے لاڈلے ترین پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے۔ کیا سوز و گداز ہے جی، کیا عشق کیا اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ، اور اس بندے نے کیا عشق نبھایا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ ہائے 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 سر، یہ پہلا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں، میں کہتا ہوں اس کائنات میں کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے نا تو وہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس جس آزمائش میں، یہ ترجمہ ہے اس کا، جب جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس جس آزمائش میں، فَأَتَمَّهُ، تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ سر دیکھیں نا، کہاں کہاں نہیں آزمایا، آگ میں پھینکا گیا آخری وقت تک۔ آپ کا کلام کیا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آگ میں پھینکنے لگے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہائے ہائے سر، اسرائیلی روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے، چونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو تم تصدیق کر دو، اور ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں اور تم اس کی تکذیب کر دیتے ہو۔ تو جو فٹ ان بیٹھتی ہیں ہم ان کو اس طریقے سے لیتے ہیں۔ تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہودیوں کے ہاں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بچا لیتا ہوں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے نا، مجھے تیری حاجت نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹ ان بیٹھتی ہوئی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے جبرائیل کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے، پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو 87 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، جب اپنی عمر 99 ایئرز ہوئی، بچے کی عمر 12 سال ہوئی، کہا جی اس کو ذبح کرو۔ تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی انہوں نے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ سارے جب امتحانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو گنتی کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کر آیا، ان کے گھر والوں کے سوا کوئی صاحب امت پیغمبر نہیں ہے حضرت ابراہیم کوانٹٹی وائز، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جانثار لوگ ساتھی دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ ہائے ہائے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ومن ذریتی، تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی۔ جواب کیا انٹلیکچوئل ہے، مختصر جواب ہے اور کمال کا
اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی. امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے، مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے. انبیاء کا جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہی کے ذریعے اس کا تعارف کروائیں گے امتوں کو. تو اللہ نے فرما دیا اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا نا اگر وہ ظالم ہوا، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13. اگر تیری اولاد کے اندر کوئی ظلم کرنے والا ہوا، چاہے وہ شرک کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا، وہ کوئی امام نہیں بنے گا. تو اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ اگر تیری اولاد میں کوئی تیرے طریقے پہ چلے گا تو وہ امام بھی وہی ہوگا. تو امام حسین ہے نا امام، سر امام حسن ہے نا امام، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ابراہیمی اولاد ہے، انہوں نے پرفارم بھی کیا. تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، یہ والی امامت. اب جو سورۃ البقرہ کا جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے نا، یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے. اس کا جو سوز و گداز ہے کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں. اللہ اکبر. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو. کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے. ہائے ہائے ہائے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں. نبی الاسلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا. اذ قال له ربه اسلم، اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم، آرڈر آیا سر تسلیم خم. قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر. اللہم اجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کیا سوز و گداز ہے جی. مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روگردانی کرے. وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا. اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر لے. حتیٰ کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100، 101، 2 اور 3 میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے، کوئی تعبیر، کوئی دسنی، یہ وہ کہ ارادہ ہے، کوئی آئے بائیں شائیں. سیدھا بیٹے کو بلایا ہے جناب. اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال عمر ہے. اور بیٹا کون سا؟ 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے. 87 سال تک بے اولاد رہے ہیں. اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے، 99 ایئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھا ہوتا ہے. اس کے بڑھاپے کا، اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دردناک الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ، تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا. ہوئے ہوئے، اس سے تو بہتر تھا بچہ وہی نہ ہوتا. وہ کم آزمائش تھی. تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے جب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں. اگر بیٹا بھی ایسا سی انہوں نے کہا جی کر گزرے. اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بال لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، پھیرنے لگے تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ. یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہو کہ کتنی بڑی آزمائش ہے.
قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا اللہ حاضر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا، اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ وہ کیسا پیغمبر تھا، اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے، اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی ہے۔ کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی، کوئی بینک بیلنس کی، کوئی یہ نصیحتیں نہیں ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اور کیا کہا؟ یہ موت کے وقت نصیحت ہو رہی ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزع کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں، یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا۔ اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ یا اللہ میں تے بریلوی مرنا ہے۔ میں بھی خیر 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے بریلوی ماری، حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی۔ تو دعائیں قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کریں، اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم مروں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو میرے بھائیو، یہ مسلم جو لفظ ہے نا جی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک بڑی عظیم امت تھی جو گزر چکی۔ ہائے ہائے ہائے، تم لوگ ان کے نام کے اوپر ہی کھا رہے ہو۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، دیکھو جو کمائے انہوں نے نیک اعمال وہ اپنے لیے کمائے، تمہارے لیے وہ اعمال ہوں گے جو تم کرو گے، یعنی ان کے اعمال تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کون سے نیک اعمال کیے۔ وہ کہتے تھے ہمیں ابراہیمی نسبت کام آئے گی، یہودی کہتے تھے، نصرانی بھی۔ اللہ نے فرمایا تو بڑی پاکیزہ امت تھی، وہ گزر گئی، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی ہے، کوئی پیچھے تم لوگوں کے لیے تو نہیں چھوڑ گئی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اور اسی کو ہمارے نبی علیہ السلام نے کھول کھول کے بیان کیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر صرف اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں کہا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، اے میرے چچا عباس، میرے مال سے کچھ لینا ہے تو میں تجھے دے دوں گا، اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ، تو نے میرے مال سے کچھ لینا ہے تو مجھ سے لے لے، اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو یہاں پہ نیک اعمال مراد ہے۔ سو دس واز دا ویڈیو، اینڈ بہت ہی ڈیٹیل طریقے سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیسے اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے چن لیا تھا، اور جب بھی ہم نے ابراہیم کو آزمایا تو ہم نے اس کو ثابت قدم پایا، اور یقیناً وہ شخص کتنا بیوقوف ہوگا جو خود کو ملت ابراہیم سے جدا کر لے۔ سو یس، کافی کچھ بتایا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ جل شانہ نے کتنی آزمائشیں ڈالی، کہ کیسے ان کو تڑکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا گیا، اور کیسے اللہ جل شانہ نے ان کو عمر کے ایک ایسے حصے میں آ کے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور پھر کیسے کچھ ہی سالوں کے بعد ایک اور امتحان اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر ڈال دیا، جب ان کو وہ سپنا آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور کیسے ان سپنوں کے بعد بنا کچھ سوچے بنا کچھ کہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو، اپنے اسماعیل کو لے کے چل دیتے ہیں، اور راستے میں کیسے شیطان
इस्माइल अलैहिस्सलाम को वरगलाने की कोशिश करता है और फिर कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ज़मीन पे लेटाते हैं, और कितना आला मनसब वाला वो बेटा भी था जिसने आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहा कि अब्बू आप मुझको पेट की भल लिटा दीजिए ताकि आप जब मुझ पे छुरी चलाएं तो आपके लिए आसाइश हो जाए। और यकीनन इस सारे वाक़ये के बाद अल्लाह जल्ल शानू ने जो आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अपने कुरान पाक में खोल खोल के बयान किया है, इस सब को सुनने और समझने के बाद यही दिमाग में आता है कि अल्लाह जल्ल शानू अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह जल्ल शानू की ओर रुजू करते हैं। बेशक गुनाह खता इंसान की ज़ात के साथ जुड़ा ही हुआ है क्योंकि बशर तो है ना इंसान, लेकिन जो इंसान रुजू करता है अल्लाह जल्ल शानू कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ते। So yes, this was the video for today and I will be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me.